الحمد لله الذي أسعد وأسقى الحمد لله الذي أسعد وأسقى أوجد وأبلى الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد كله لله رب العالمين والحمد كله لله أحسن الخالقين والحمد لله رب الأرض والسماء الذي هو فالق الحب والنوى قادر الكون والقضاء باسط الأرض على الماء رافع السماء سميع الدعاء مجيب من نادى قريب من دعا والصلاة والسلام على أحمد الهادي ورسول المرتضى ونبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبنين وبناته وأزواجه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات هي الموت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو غير ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز محترم واجب الاحترام مکرم بھائیوں، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح تھوڑے سے ٹائم میں قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث کی رغبت اللہ کریم تمہارے دلوں میں عطا فرمائے۔ پہلی بات، آپ کو سمجھ آ رہی؟ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اسپیکر بند کر دیں۔ شور ڈالنا مقصد نہیں، آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ شور ڈال کے میں چلا جاؤں، آپ کو سمجھ نہیں آئے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھ صحیح صاف کلیئر آ رہی ہے؟ باہر والا چلنا دو تو دروازے بند کر دو، اندر آنے چاہیے دروازے بند کر دو تاکہ تیرے اندر بیٹھے نہیں کہ صحیح سمجھ آئے۔ مجھے
شور کو آپ کے چلے جائیے تو سمجھ نہ آئے تو فائدہ ہو یا بس اسپیکر چاہیے کوئی. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ زندہ رہنے کے لیے نہیں، وہ مرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ کریم انسان کو موت کیوں دیتا ہے؟ بس یہ 2-3 باتیں جو ہیں کرنی ہے آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو موت کیوں دیتا ہے. کیا کسی کے مرنے سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ کسی کے زندہ رہنے سے اللہ کا کوئی نقصان ہے؟ تو لماذا یاتی الموت، موت کیوں آتی ہے انسان؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ موت آتی کیوں ہے؟ اللہ کریم موت میں تمہیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ موت کس چیز کا نام ہے؟ موت کی تعریف کیا ہے؟ موت کس کو کہا جاتا ہے؟ موت اللہ کیوں دیتا ہے؟ اور موت کی اقسام کتنی ہیں؟ اور موت کے بعد حالات کتنے؟ بس یہ چند چیزیں ہیں. آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کرنا، بس یہ 2-4 چیزیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہیں تاکہ صحیح معنوں میں آپ کو موت کی حقیقت کی سمجھ آئے. اتنی ہر روز موتیں ہوتی ہیں، آج تک آدمی نے کبھی یہ سوچا نہیں، کبھی یہ پوچھا نہیں کہ یہ اللہ موت کیوں دے دے. موت کس چیز کا نام ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کبھی باپ دنیا سے چلا گیا، کبھی بیٹا دنیا سے چلا گیا، کبھی بھائی چلا گیا، کبھی ماں چلی گئی، بیٹی چلی گئی، بہن چلی گئی، بیوی چلی گئی. کیوں؟ کسی کے مرنے سے اللہ کا نقصان کوئی نہیں، کسی کے زندہ رہنے سے اللہ کا کوئی فائدہ، تو پھر موت کیوں آتی؟ موت کی 5 وجوہات. ان 5 وجوہات کی بنا پہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر موت کا فیصلہ کرتا ہے. پہلی چیز، موت کس چیز کا نام ہے؟ ایک ہے زندگی، ایک ہے موت. موت کے مقابلے میں آتی ہے حیات، حیات کے مقابلے میں ہوتی ہے موت. کسی چیز کو بھی سمجھنا ہو، اس کے متضاد تقابل والی چیز کو آدمی دیکھے فوری سمجھ آ جاتا ہے. زمین کے مقابلے میں آسمان، دن کے مقابلے میں رات، مرد کے مقابلے میں عورت، پانی کے مقابلے میں آگ، یہ متضاد چیزیں ہیں. اسی طرح موت کے مقابلے میں حیات ہے. حیات نام ہے تمہارے اعضاء اور حواس کی حرکت کا. جب تمہارے اعضاء اور حواس میں حرکت ختم تو موت. جب موت آ جائے حس اور حرکت حواس ختم. جب تک حواس ہیں اس وقت حیات ہے، جب حواس ختم اس وقت موت ہے. اب موت نام کس چیز کا؟ الموت انفکاک الروح من الجسد، اخراج الروح من البدن، انقطاع الروح عن الجسد. روح کا وجود سے الگ ہونے کا نام یہ موت ہے. جب تک الگ ہے یہ موت ہے، جب دونوں اکٹھی ہیں حیات ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب روح کیا چیز ہے؟ کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے. اس پنکھے میں لائٹ آ رہی ہے، تمہیں بجلی کبھی نظر آئی ہے؟ لائٹ نظر آتی. اگر اس میں لائٹ نہیں آئے تو یہ پنکھا کسی کام کا. جب تک انسان کے جسم میں وہ روح والی لائٹ نہ ہو تو یہ جسم کسی کام کا نہیں. جب تک کرنٹ روح کا ہے یہ دیکھتا ہے، کرنٹ روح کا ہے یہ حرکت کرتا ہے، کرنٹ روح کا ہے یہ چلتا پھرتا بیٹھتا اٹھتا کھاتا پیتا چلتا رہتا سوتا ہنستا روتا سنتا جانتا سب کچھ ہے.
جب بھی روح کا کرنٹ نکل جائے اس میں سارے حواس ختم ہو، کان سننے کے قابل نہیں، آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں، ناک سونگھنے کے قابل نہیں، دماغ سوچنے کے قابل نہیں، دل حرکت کے قابل نہیں، ہاتھ پکڑنے کے قابل نہیں، پاؤں چلنے کے قابل نہیں، نظام انہضام ختم، نظام اعصاب ختم، نظام اخراج ختم، نظام تنفس ختم، نظام تفکیر تذہین ختم، نظام تحریک ختم، سارے انسان کا وجود یوں ہی ختم ہو جاتا ہے جس طرح ایک لائٹ میں بجلی نہ ہو تو وہ بلب جلتا نہیں۔ سمجھ آیا؟ یہ موت کا نام ہے۔ روح کا وجود سے الگ ہونا یہ موت ہے۔ اور کب تک؟ ایک دفعہ روح نکل جائے کب تک الگ رہتی ہے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، 18واں سپارہ سورۃ مومنون۔ اگر میری کسی بات پہ آدمی کو اعتراض ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے، ہماری بات انشاءاللہ قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہوگی۔ 18واں سپارہ سورۃ مومنون، اس کا پہلا صفحہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب موت آتی ہے تو کب تک موت رہتی ہے انسان پہ؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، جب روح نکل جائے تو میت۔ کب تک یا اللہ؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت تک اس وجود سے نکلی ہوئی روح واپس آ سکتی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کسی مولوی کا فیصلہ نہیں، کسی کتاب کا فیصلہ نہیں، کسی پیر کی کہاوت نہیں، کسی بڑے کی کہانی نہیں۔ جو بات ہم کریں گے اس کی دلیل ہم قرآن اور حدیث سے دیں گے۔ تو قرآن اور حدیث آدمی، عقل مند آدمی جو ہے اسی کو فالو کرتا ہے، اسی کو سمجھتا ہے۔ روح نکل جائے قیامت سے پہلے اس وجود میں آ سکتی نہیں ہے، قیامت تک۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اب قرآن نے خود فیصلہ کر دیا، اس کی دلیل۔ اب موت کی تعریف سمجھ آئی کہ روح کا وجود سے الگ ہونا قیامت تک یہ نام ہے موت کا۔ جب تک روح رہے نام ہے حیات۔ اب دیکھو قرآن پاک میں 145 مقامات میں اللہ نے موت کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے موت کا ذکر 145 مقامات میں، کتنے مقامات میں؟ کتنے مقامات میں؟ قرآن پاک میں موت کا ذکر 145 مقامات میں۔ موت کے مقابلے میں حیات آتی ہے۔ اب قرآن دیکھو، حیات کا ذکر بھی قرآن میں 145 مقامات میں، حیات بھی 145 مقامات میں اور موت بھی 145 مقامات میں اللہ کریم نے ذکر کیا ہے۔ موت کیا ہے؟ روح کا وجود سے الگ ہو جانا، یہ نام ہے موت کا۔ اب دوسری بات سمجھو، اللہ کریم انسان کو موت دیتا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک سے ذرا دیکھو، کیوں اس دنیا میں اگر اپنے ایمان کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب سے پڑھ کے تمہارے ایمان کی حفاظت کرنے والی کوئی کتاب نہیں ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں مولویوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، پیروں نے قرآن کو چھوڑ دیا، ورنہ اللہ کی کتاب کے جو خزانے ہیں، جس طرح سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں، اسی طرح قرآن کی عظمت کا بھی دوسرا کنارہ نہیں۔ نہ تو قرآن جیسی کوئی کتاب ہے، نہ صاحب قرآن جیسا کوئی نبی اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اس امت کو اللہ نے ہر چیز اعلیٰ دی ہے، نبی جیسا کوئی نبی نہیں، نبی کی کتاب جیسی کوئی کتاب۔ لیکن آج ظلم کیا ہے کہ ہم نے نہ تو قرآن کو دیکھا اور نہ صاحب قرآن کا خیال کیا۔ ہم اپنے پیروں کے پیچھے بھاگے، مولویوں کے پیچھے بھاگے، اماموں کے پیچھے بھاگے، ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ کاش کہ لوگ آج قرآن پاک کے پیچھے بھاگتے تو قرآن کی ایک آیت کا سننا سمجھنا 24 گھنٹے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ ایک آدمی 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا تسبیح پڑھتا رہا، سبحان اللہ الحمد، یہ نہ سمجھنا کہ یہ ذکر غلط ہے، یہ ذکر ٹھیک ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، دعائیں پڑھتا رہا، سب کچھ کرتا رہا۔ ایک آدمی 10 منٹ میں اس نے قرآن کی آیت کو پڑھا اور سمجھ لیا۔ 24 گھنٹے کے ذکر اذکار سے قرآن کی 10 منٹ میں ایک آیت کا سمجھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ دوسری بات،
جو اللہ کی کتاب بات کرے اس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اب قرآن پاک نے موت کا ذکر 145 مقامات پہ کیا، تو اللہ کریم وجوہات 5 ذکر کرتے ہیں کہ 5 وجوہات کی بنا پہ اللہ تعالیٰ انسان کو موت دیتا ہے۔ لیکن کیا کوئی موت سے بری ہو سکتا ہے؟ وہ موت سے بچ سکتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ تیسرے مقام پہ 29واں سپارہ سورۃ ملک ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ چوتھے مقام پہ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔ فرمایا دنیا میں نبی ہے تو موت آنے والی ہے، ولی ہے تو موت آنے والی ہے، فرشتہ ہے تو موت آنے والی ہے، عالم ہے تو جانے والا ہے، پیر ہے مولوی ہے، عالم ہے جاہل ہے، زمیندار ہے جاگیردار ہے، تاجر ہے، عالم ہے، ملک ہے، کنگ ہے، حاکم ہے، وزیر ہے، امیر ہے، مشیر ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بوڑھا ہے جوان ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کے اوپر موت آنے والی ہے۔ اللہ کوئی چیز موت سے بچ سکتی ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر چیز پہ فنا ہے، تیرے رب کی ذات پہ بقا ہے، ہر کسی کے اوپر موت ہے، اللہ کریم کی حیات دائمی ہے، وہ باقی ہے۔ پہلی وجہ موت کی کہ اللہ کریم موت کیوں دیتے ہیں انسان کو؟ فرمایا تاکہ انسان سمجھے کہ یہ زندگی اس کی اپنی کوئی نہیں، یہ زندگی اس کی اپنی، یہ زندگی اس کی اپنی کوئی نہیں، یہ امانت ہے، چند دن کے لیے میں نے امانت رکھی ہے تیرے وجود میں، اس امانت کو خیال سے استعمال کرنا، اس امانت میں خیانت کرنے کی اجازت۔ پہلی وجہ موت کی تاکہ پتہ چلے یہ زندگی میری امانت ہے، کیا ہے؟ میری کیا ہے؟ امانت ہے۔ دوسری وجہ اللہ کریم اس لیے موت دیتے ہیں انسان کو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے سارے اختیارات کا مالک ہے تو صرف ایک اللہ۔ سارے اختیارات کا مالک ہے تو کون؟ مختار کل ہے تو کون؟ انسان 60 سال 70 سال اپنے وجود کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس انسان کا اپنے وجود پہ اختیار ہے۔ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ تاکہ بندہ سمجھ جائے اللہ میرے وجود پہ اختیار تیرا ہے، میرا اپنے وجود پہ اختیار کوئی نہیں۔ موت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں هو الحی، آیت الکرسی آتی ہے نا؟ سب کو آیت الکرسی آتی ہے؟ پڑھو ذرا آیت الکرسی۔
یہ جو سو گئے ہیں ماشاءاللہ. پہلا لفظ آیت الکرسی میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی الحی. اللہ کریم تیسری وجہ موت کی اس لیے دیتے ہیں اپنی جو اللہ کی صفت ہے الحی القیوم، تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے کہ ہمیشہ زندہ ہے تو اللہ کی ذات ہے، ہمیشہ زندہ ہے تو الحی القیوم. الحیو اور حیو میں پتہ کیا فرق ہوتا ہے؟ حی کا مطلب ہوتا ہے زندہ، حی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندہ. الحیو جو خود بھی زندہ ہو اور جس کو چاہے جب تک چاہے زندہ رکھے. یہ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحیو مطلب کیا ہے؟ جو خود بھی زندہ ہے، جس کو چاہے جب تک چاہے وہ زندہ رکھے. یہ مطلب ہے الحیو. حی کا مطلب ہوتا ہے زندہ. اب دیکھو کوئی دنیا میں انسان اپنی زندگی سے زندہ، اپنی حیات سے زندہ اللہ نے اس کو دی ہے. کیا اللہ کو کسی نے زندہ رکھا ہے؟ اللہ اپنی حیات سے زندہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اپنی حیات سے زندہ ہے. اس کے علاوہ کوئی دنیا میں نہ جن نہ فرشتہ نہ انسان کوئی بھی اپنی حیات سے زندہ، اللہ کی دی ہوئی حیات سے زندہ ہے. تو اس لیے الحیو آپ آیت الکرسی روز پڑھتے ہو، صرف اس جملے کا معنی اگر صحیح معنوں میں سمجھ جاؤ تو تمہارا ایمان توحید آسمان کے کناروں تک بلند ہو جائے. یہی تو ایک جملہ ہے جو قرآن سمجھانا چاہتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحیو جو اپنی حیات سے زندہ ہے، اس کو کسی نے زندگی دی اور اس نے ہر چیز کو زندگی دی ہے. جب تک چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے زندہ رکھے، جب چاہے اپنی حیات واپس کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ چوتھی وجہ موت کی. اب الحیو قرآن پاک میں اللہ کی یہ صفت ہے نا، نام ہے. قرآن پاک میں یہ پورے قرآن میں 5 مقامات میں الحیو تمہیں ملے گا. کتنے مقامات میں؟ کتنے مقامات میں؟ وہ چلو کوئی چیز تو یاد کرو گے نا. اللہ کا نام ہے نا الحیو. یہ قرآن میں کتنے مقام پہ ہے؟ سورۃ بقرہ آیت الکرسی، سورۃ آل عمران کی دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق. 2 مقام. تیسرا مقام آتا ہے سورۃ طٰہٰ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما. چوتھا مقام آتا ہے سورۃ فرقان 19واں سپارہ، اس کے آخری 2 رکوع میں لفظ آتا ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت. 5واں مقام سورۃ غافر میں آتا ہے هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین. بس یہ قرآن میں 5 مقامات ہیں جہاں پہ الحی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم آتا ہے. تو موت کی وجہ بھی کتنی ہیں؟ 5. اللہ نے اپنا الحی والا نام بھی ذکر کیا ہے 5 مقامات پہ. وجوہات بھی قرآن نے ذکر کی ہیں 5. اب چوتھی صفت کیا ہے؟ فرمایا ایک آدمی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے. بس ذرا بات کو سمجھنا جا کے. ایک آدمی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے نا. آدمی کہتا ہے مجھے اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہے، بیٹا میرا محبوب ہے، باپ میرا محبوب ہے، دوست میرا محبوب ہے، پیر میرا محبوب ہے. پیروں سے تو نہ ہی محبت کیا کرو تو اچھا ہے. پیر میرا محبوب ہے. کیوں؟ پیر جو ہوتے ہیں نا، اکثر پیر وہ تمہارا مال بھی لوٹتے ہیں اور ایمان بھی لوٹتے ہیں. ایک دنیا کے ڈاکو، ایک دین کے ڈاکو. 7واں سپارہ ان ڈاکوؤں کی اللہ نے علامات ذکر کی. پیروں سے بچ جاؤ. تو ایک دنیا کے ڈاکو ہوتے ہیں، وہ صرف مال لوٹا گئے،
وہ اتنا بڑا مجرم نہیں ہے، وہ بڑا مجرم ہے مولوی، وہ مجرم بڑا مولوی ہے، وہ عالم، وہ پیر، وہ مولوی، وہ بڑا، وہ بہت بڑا ظالم ہے جو تمہارا مال بھی لوٹے اور ساتھ تمہارا ایمان بھی لوٹے۔ اب دیکھو، ایک چور وہ ہے جو صرف مال لوٹتا ہے، ایک چور وہ ہے جو مال بھی لوٹتا ہے ایمان بھی لوٹتا ہے۔ بتاؤ بڑا چور کون ہوا؟ چاہے وہ مولوی کے روپ میں ہو، وہ پیر کے روپ میں ہو، کسی بھی روپ میں ہو۔ اس لیے جو بھی ہو، ایک آدمی کا محبوب ہوتا ہے نا، ایک دن آدمی کو غم پہنچتا ہے۔ غم کب پہنچتا ہے؟ جب اس کا محبوب دنیا سے چلا جاتا ہے۔ محبوب چلا گیا، اس کو غم ملا کہ نہیں ملا؟ کہتا ہوں میرا بیٹا بڑا محبوب، آج وہ فوت ہو گیا۔ اس کے محبوب کے فوت ہونے کا غم اس محب کو پہنچا ہے نا، پہنچا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں کیا بتاؤ؟ اللہ فرماتے ہیں تو میں خدا سے محبت کر، میں تیرا ایسا محبوب ہوں جس کے جانے کا غم تمہیں کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات سے محبت کر، اس کو محبوب بنا، کبھی تمہیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ میرے محبوب کے اوپر موت آ جائے۔ وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کے اوپر موت آ سکتی نہیں۔ پانچویں وجہ کیا ہے موت کی؟ فرمایا خالص کر کے اس کی عبادت کر جو ہمیشہ زندہ ہے۔ اس کی عبادت مرنے کے بعد، اس عبادت کی جزا اور سزا جو میں نے رکھی ہے، وہ اس کا ذریعہ اور دروازہ بنایا ہے موت۔ موت کے بعد میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، موت سے پہلے تمہیں جنت میں داخل کیا جا سکتا۔ اب یہ 5 وجوہات ہیں موت کی، جن وجوہات کی بنا پہ اللہ بندے کو موت دیتا ہے۔ تو موت اس لیے دیتا ہے تاکہ دوسرے بندے محبت کریں تو صرف میرے ساتھ، تاکہ ان کو اپنے محبوب کے جانے کا غم کبھی بھی پہنچے نہیں ہے۔ یہ 5 وجوہات ہیں موت کی، اس کو اللہ کریم نے سمجھایا۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ کریم تمہاری تربیت کرتے کہ تو کیا کر، عبادت بھی اس کی کر جس کے اوپر موت نہیں، بھروسہ بھی اسی پہ کر جس کے اوپر موت نہیں ہے، محبت بھی اسی سے کر جس کے اوپر موت۔ اب قرآن سے دلائل دیکھو، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کر، یقین رکھ، توکل کر اسی پہ۔ کس پہ اللہ کریں؟ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، جو ہمیشہ زندہ ہے، لا يموت، جس کے اوپر موت آتی۔ والجن والانس والانبیاء افضلهم من الخلائق كلهم يموتون، ساری دنیا میں اعلیٰ جماعت انبیاء کی، ملائکہ کی، جنات کی، انسانوں کی۔ والجن والانس یموتون، ان سب کے اوپر موت آنے والی ہے، اسی لیے توکل غیر پہ نہ کر، توکل قبروں پہ نہیں کر، مزاروں پہ نہیں کر، مردوں پہ نہیں کر، اپنے اولیاء پہ نہیں کر، پیروں فقیروں پہ نہیں کر، ان کے راستے پہ چلتے چلتے توکل کر تو اس پہ جو ہمیشہ زندہ ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اسی کے اوپر توکل کر جس پہ موت کوئی نہیں، جس پہ فنا کوئی نہیں، جس پہ زوال کوئی نہیں، جس کے اوپر نیند کوئی نہیں، جس کے اوپر اونگ کوئی نہیں، جس کے اوپر زوال کوئی نہیں، جس کے اوپر موت کوئی نہیں، جس کو بھوک نہیں لگتی، جو روتا نہیں، جو رونے سے پاک ہے، جو سونے سے پاک ہے، جو کھانے سے پاک ہے، جو نیند سے پاک ہے، جو اونگ سے پاک ہے، جو موت سے پاک ہے، جو فکر سے پاک ہے، جو سوچ سے پاک ہے، جو وہم سے پاک ہے، جو خیالات سے پاک ہے، جو حسب سے پاک ہے، جو نسب سے پاک ہے، جو اولاد سے پاک ہے، جو ننیال ددیال سے پاک ہے، جو زوال اور عاجزی سے پاک ہے، جو فقر اور ضعف اور کمزوری سے پاک ہے، اسی لیے توکل اس پہ کر۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ،
جس کے اوپر موت آتی تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ میرا پیغمبر فتوکل علی اللہ، او میرا محمد الرسول اللہ میرے پیغمبر فتوکل علی اللہ، اللہ کریم پہ بھروسہ کر، جب تو اللہ گا انک علی الحق المبین، پھر تو میرا نبی سیدھے راستے پہ رہے گا، پھر تو حق پہ رہے گا۔ جب تک تو اللہ کریم پہ توکل نہیں کرے گا، کوئی بھی دنیا میں بندہ اگر سیدھے راستے پہ رہنا چاہتا ہے تو وہ توکل کرے تو صرف ایک اللہ کی ذات پہ۔ دوسری بات کیا ہے؟ یا اللہ توکل بھی زندہ کے اوپر، الحی جو ہمیشہ زندہ ہے، فرمایا عبادت بھی اسی کی کر جو ہمیشہ زندہ ہے۔ عبادت کس کی کر؟ جو ہمیشہ، کیا کوئی نئی باتیں؟ نئی ایسے تعجب سے کوئی نئی باتیں تو نہیں ہیں، یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ توکل بھی اسی پہ کر جو ہمیشہ زندہ ہے، عبادت بھی اسی کی کر جو ہمیشہ زندہ ہے۔ سورت غافر 24واں سپارہ قرآن اٹھا کے دیکھ، اللہ کریم فرماتے ہیں هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ اعلان کر میرا پیغمبر اپنی امت کے لیے، توکل بھی اسی پہ کرو جو ہمیشہ زندہ، هو الحی لا الہ الا ہو، عبادت بھی اسی کی کرو جو ہمیشہ زندہ ہے۔ عبادت کس کی کرو جو ہمیشہ؟ جو دنیا سے چلے جائیں وہ عبادت کے لائق، جن پہ موت آئے وہ عبادت کے لائق، جو قبروں میں چلے جائیں وہ عبادت کے لائق، جو کوئی مڑی صنم مثل بت گائے اونٹ گائے سورج چاند عالم جاہل نبی ولی علی بڑا حسن حسین چھوٹا پیر مڑی بت صنم گائے، کوئی بھی عبادت کے لائق۔ کس کی عبادت کی جائے؟ نماز میں ہر روز کیا پڑھتے ہو؟ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ معنی کیا ہے؟ اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ قولی عبادت صرف اور صرف تیرے لیے، بدنی عبادت صرف اور صرف تیرے لیے، والطیبات للہ، ساری مالی عبادت صرف اور صرف تیرے لیے۔ عبادت تین قسم کی ہوتی ہے، قولی، مالی اور بدنی۔ قولی عبادت جو زبان سے تم بولاتے ہیں، بدنی عبادت جہاں پہ تمہارا بدن استعمال ہوتا ہے، قیام، رکوع، سجدہ، طواف، اعتکاف، اور مالی عبادت جو تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو، نظر نیاز، یہ بھی اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام کی۔ اسی لیے نماز میں تم ہر روز خود کہتے ہو تحیات للہ، للہ لام تخصیص کے لیے۔ معنی کیا ہے؟ یا اللہ یہ تینوں عبادتیں صرف تیری ذات ہی کے لیے ہے، تیرے علاوہ کسی اور کے لیے۔ اب دیکھ بس، بھروسہ توکل کر صرف اسی پہ جو ہمیشہ زندہ ہے۔ دوسری بات، عبادت کر اسی کی جو ہمیشہ زندہ ہے۔ تیسری بات کیا؟ محبت کر اسی سے جو ہمیشہ زندہ ہے۔ محبت کر اسی سے جو ہمیشہ زندہ ہے۔ عبادت کے لائق بھی وہی، محبت کے لائق بھی وہی۔ اس کی محبت کا راستہ کیا ہے؟ کہ اس کے پیغمبر سے محبت کر، گویا کہ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کر۔ اس لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اور لوگو میں محمد کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے۔ یہ راستہ ہے اللہ کی محبت کا۔ توکل بھی کر اللہ پہ، عبادت بھی کر اللہ کی، محبت بھی کر اللہ سے۔ اور کیا کر؟ فرمایا جب تیرے دل میں غم آنے لگے، اس غم کا اظہار بھی کر صرف اللہ کے سامنے۔ جب آدمی کے اوپر موت آتی ہے تو کیا پڑھتے ہو؟
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تیرے ہی لیے تو نے ہی اس کو موت دی ہے، تیری ہی طرف یہ لوٹ کے جائے گا۔ تو نے جب تک چاہا زندہ رہا، جب چاہا تو نے موت کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اگر تیرے دل میں ایمان ہو تو موت کے اوپر صبر کر۔ پانچویں چیز کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے شکوے نہ کر۔ شکوے شکایتیں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کیا کرتے ہیں، جب کسی کے گھر میں میت ہو جائے، عورتیں نوحہ کرتی ہیں، سینہ کو بھی کرتی ہیں، بال نوچتی ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جاتی ہیں، اور لوگ بھی اللہ کی ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارے گھر کیوں موت آ گئی؟ اللہ نے ہمیں ہی مارنا تھا۔ الیاذ باللہ۔ اللہ کی ذات کے شکوے اور شکایتیں نہ کر۔ اللہ کا شکوہ نہ کر۔ جو اللہ تعالیٰ تیرے لیے فیصلہ کرے اس پہ راضی رہے۔ جب تو راضی رہے گا اس کا پھر نعم البدل اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھا دے گا۔ اب بس ایک بات آخری سن لے۔ صحابیہ غمیسہ الانصاریہ رضی اللہ عنہا، صحابیہ کا نام الغمیسہ الانصاریہ۔ اس کا ایک ہی لڑکا ہے، لڑکا بیمار ہوا، خامد باہر چلا گیا۔ میری طرف ذرا توجہ کر رہا یار، بس آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا، تھوڑی سی توجہ ادھر رکھنا۔ کیوں؟ یہ قرآن اور شریعت کی اہانت توہین ہوتی ہے۔ قرآن اور شریعت کی بات ہو تو آدمی آپس کی باتیں کریں، یہ ذرا غیر مناسب۔ الغمیسہ الانصاریہ صحابیہ، لڑکا بیمار ہو۔ اب دیکھ یہ صحابیہ کتنے صبر والی عورت ہے، اور کیسے ہر حالت میں اللہ کی ذات کے اوپر صابر اور شاکر، اور یہ واحد عورت ہے۔ ایک آدمی نے شادی کی دعوت دی، وہ آدمی کافر ہے۔ اس عورت نے کہا کہ کافر اور مسلمان کا نکاح ہو سکتا؟ تو اسلام لے آ تو میں تیرے ساتھ شادی کروں، اور جا میں نے تمہیں حق مہر معاف کیا، تو اسلام لے آ، یہ میری طرف سے تیرا حق مہر ہو۔ یہ پہلی عورت ہے جس نے اسلام کو اپنا حق مہر قرار دیا۔ یہ کیوں اس نے ایسا کیا؟ اس کے دل میں اسلام، ایمان، قرآن اور شریعت کی محبت ہے۔ کہنے لگی اگر تو مسلمان ہو جا تو تیرا اسلام لانا یہ میرے اور تیرے درمیان یہ حق مہر ہو جائے۔ اس عورت کی شادی ہوئی، اللہ نے لڑکا دیا۔ لڑکا کچھ دنوں کے بعد بیمار ہو۔ جب بیمار ہوا خاوند کام کے لیے چلا گیا۔ اب پیچھے سے لڑکا جو ہے کچھ دنوں کے بعد خامد واپس آیا۔ جس دن خامد واپس آیا اس سے ایک دن پہلے رات کو اس معصوم بچے کا انتقال ہو گیا، بچہ فوت ہو گیا۔ خامد آیا، اس نے آ کے پوچھا اپنی عورت سے، یا غمیسہ ما خطبک وکیف حال ابنی الذی هو کان مریضا۔ او میری گھر والی کیسی طبیعت اور مزاج ہے، ما خطبک کیسی حالت ہے۔ کہنے لگی بحمد اللہ جل وعلا، اللہ کریم کی تعریف ہے، ہر حالت میں اس کی ثنا ہے۔ شکر ہے اللہ کریم کا کہ جس نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا۔ تو کہنے لگا ما فعل بابنی، میرے بیٹے کی حالت اور کیفیت کیسی ہے؟ وہ تو مریض تھا، وہ دوسرے کمرے میں۔ ما فعل بابنی، کیا حالت ہوئی، کیسا ہوا میرے بیٹے کے ساتھ؟ کہنے لگی بحمد اللہ و بشکر اللہ، اللہ کریم کا شکر ہے، تعریف ہے۔ ابنوں کا اصح من القبل،
تیرا بیٹا پہلے سے ٹھیک ہے، پہلے سے وہ خیریت میں ہے، وہ بڑے آرام سکون میں ہے۔ کہنے لگی ہو فی السکینۃ والسکون، تیرا بیٹا پہلے سے بڑے آرام اور سکون میں ہے۔ باپ نے سمجھا کہ میرے بیٹے کی بیماری دور ہو چکی ہے، ابھی وہ ٹھیک ہو چکا ہے، بیماری دور ہو چکی ہے۔ اس وقت اس نے یہ خبر دی، کہنے لگا اچھا پھر آتنی تامن، ٹھیک ہے اگر بیٹا آرام سکون میں ہے تو مجھے کھانا وانا دے دے، مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ اس کی عورت اٹھی، وہ غمیسہ الانصاریہ اور رمیلہ الانصاریہ، جاتی ہے اندر جا کے اس نے کھانا بنایا ہے، روٹی تیار کی ہے، کھانا تیار کیا ہے، تیار کر کے لا کے خاوند کے سامنے رکھا ہے، کھانا بھی دیا ہے، پانی بھی دیا ہے۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے 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 رات پوری گزر گئی۔ اس کے خامد نے کھانا کھا کے پانی پی کے کچھ دیر باتیں کی ہیں، باتیں کر کے تو خامد اس کا سو گیا، یہ عورت بھی جو ہے وہ سو گئی۔ ادھر سے فجر کا ٹائم ہوتا ہے، فجر کی نماز کے لیے دونوں میاں بیوی اٹھے ہیں، نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے بیوی اس کے پاس بیٹھ گئی، اپنے خامد کے پاس۔ اب یہ دیکھ، اس عورت کا حوصلہ دیکھ اور اس کا انداز بیان دیکھ، وہ اپنے خامن کو کیسے بتانے لگی تاکہ اللہ کی کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے صبر۔ کہنے لگی ما رأیک، او میرا خامن تیری کیا رائے ہے اگر کسی نے ہمیں امانت دی ہو، اگر کسی نے ہمیں امانت دی ہو، وعلینا ان نرد امانتہ، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کی امانت کو واپس کریں یا کہ کوئی نہیں۔ اس کا خامد کہنے لگا نہیں، ہمیں تو فوری امانت واپس کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے کسی نے ہم کو کوئی امانت کے طور پہ چیز دی ہے تو کیا ہمیں وہ امانت واپس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ خامد کہنے لگا بالکل امانت واپس کرنی چاہیے۔ تو کہنے لگی جب امانت واپس کریں ہمیں خوشی ہونی چاہیے یا غم ہونا چاہیے؟ کہنے لگا یہ تو ہمارے اوپر سے بوجھ اتر جائے، اگر ہم امانت واپس کریں، جس آدمی کو امانت واپس کریں ہم اس کا شکریہ بھی ادا کریں، ہم اس کو امانت واپس کر دیں، یہ تو کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ کہنے لگی پھر سن، ابنک امانت لنا واخذ المؤمن، اللہ کریم نے جو ہمیں امانت دی تھی وہ اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ کہنے لگی جو اللہ نے ہمیں امانت دی تھی نا وہ اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے اللہ کریم نے۔ خامند کہنے لگا کون سے؟ کہنے لگا ابنوں کا، تیرا بیٹا، وہ ہمارا نہیں تھا، ہمارے پاس تو اللہ کی امانت تھی، اللہ کریم نے اپنی امانت کو واپس لی ہے۔ کیا بتا ابھی ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کہنے لگا نہیں، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا، اے اللہ تیری امانت ہے، تو نے واپس لے لی، تو ہمیں اس کا نعم البدل اچھا دے، ہم کوئی تیری شکایت کرنے والے۔ یہ ہوتا ہے صبر۔ اب صبر کب ہوتا ہے؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب آدمی کو پہلا صدمہ پہنچے نا اس وقت جو صبر کرے وہ صبر ہے، وہ ہوتا ہے صبر کرنا۔ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد صبر کرنا نہیں، صبر ہو جاتا ہے۔ 2-3 دن کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ صبر ہو جاتا ہے۔ صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلے صدمے کے اوپر جو آدمی صبر کر جائے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی روئے نہیں، رونا انسان کی فطرت میں ہے نا، وہ روئے لیکن اللہ کی کوئی شکوہ اور شکایت
نہ کرے، کہے یا اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، اگر تو راضی ہے تو یا اللہ ہم بھی تیرے فیصلے پہ راضی ہیں۔ جس وقت آدمی یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صابر کو اجر پتہ کیا دیتا ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب الصابرین، پھر اللہ تعالیٰ ان صبر کرنے والوں سے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک الگ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا اللہ کی محبت سے بڑھ کے کوئی چیز دنیا میں ہو سکتی ہے؟ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے باہر تھے، آدمی نے ان کو بتایا کہ تمہاری بیٹی فوت ہو گئی، ابھی مدینے میں باہر تھے، آدمی نے بتا دیا کہ تمہاری بیٹی فوت ہو گئی، تو عبداللہ ابن عباس نے پتہ کیا وہاں سے سیدھا مسجد میں آئے، مسجد میں آ کے وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی، نماز ادا کر کے فرمایا یا اللہ تیرے اختیار میں ہے، تو مجھے صبر کی توفیق۔ کیوں؟ پوچھا ابن عباس سے کہ لماذا فعلت هكذا، انہیں ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ قرآن نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا مجھے اس بات کے اوپر عمل کرنا تھا، آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، میری بیٹی کی وفات ہوئی ہے، میں اس آیت کے اوپر عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے صبر مانگ رہا ہوں۔ تو جب موت آتی ہے پھر انسان کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، بس ان باتوں کو سمجھنا، جو باتیں قرآن مقدس نے تمہارے لیے بیان کی ہیں یہ تمہارے سمجھنے کے لیے۔ اب تمہارے اوپر ابھی والدین کا حق کیا ہے؟ جب تک والدین زندہ ہیں، والدین کی دعا اولاد کے حق میں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اب جب دنیا سے والدین چلے جائیں پھر اولاد کے اوپر کیا چیز فرض ہے، کیا چیز لازم ہے، وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وظیفہ بتایا، جو کچھ لوگوں نے رسومات بنائی ہیں وہ ایصال ثواب کا کوئی طریقہ شریعت سے ثابت۔ آدمی نماز پڑھے، تمہارے والدین کو خود بخود ثواب پہنچتا رہے، تم مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھو، ان کو ثواب ملتا رہے، جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے تمہارے والدین کو آٹومیٹکلی ثواب ملتا رہے۔ اب تمہارے اوپر شریعت میں کیا حق رکھا ہے؟ کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا، جیسے آج یہ فوتگی ہوئی ہے، باپ دنیا سے چلا جائے تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ والدہ چلی جائے، تمہارے اوپر حق ہے، جب تک تمہاری زندگی ہے اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہو، جب تک تم اولاد کی زندگی ہے۔ سب سے زیادہ اولاد کی دعا اپنے والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو اب کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دعا سکھائی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہمارے والدین پہ رحم کر، جس طرح ہم بچپن میں ہم چھوٹے تھے انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھا کے ہماری پرورش کی، یا اللہ انہوں نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، ابھی وہ دنیا سے جا چکی ہے، یا اللہ تو ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کر۔ یہ طریقہ ہے، قرآن پڑھو گھر میں بیٹھ کے۔ باقی یہ جو لوگوں نے رسم و رواج بنائے ہیں نا، کوئی تیسرا ہے، کوئی ساتواں ہے، کوئی 10واں ہے، کوئی 40واں ہے، کیا پیغمبر کی شریعت ہمارے لیے نمونہ ہے کہ نہیں؟ نمونہ ہے کہ نہیں؟ ناراض نہ ہو، آگو مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ کیا پیغمبر کی شریعت ہمارے لیے نمونہ ہے کہ نہیں؟ پیغمبر کے طریقے سے بڑھ کے کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ بتاؤ یار، میں غلط تو نہیں سوال کیا؟ پیغمبر کا طریقہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ اب بتاؤ، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی نے ختم دلوایا ہے؟ کیا صحابہ کے پاس پیسے تھے کہ نہیں؟ جو صحابہ اپنی جان دے سکتے تھے کیا وہ ختم نہیں دلوا سکتے؟ یہ تیسرا، ساتواں، 10واں، 40واں، یہ ختم، یہ نظر، نیاز، 11ویں، بڑی چھوٹی، جمعرات، یہ رجب، یہ چیزیں شریعت سے ثابت نہیں، یہ مولوی کے پیٹ سے ثابت ہے، شریعت سے ثبوت۔ یہ طریقہ ایصال ثواب کا، جاؤ اگر کوئی عالم، کوئی مولوی تمہیں کہتا ہے کہ اس طریقے سے ثواب پہنچاؤ، اس کا ثبوت دے دو، میں اپنی طرف سے تمہیں پیسے دوں گا ختم دلوانے کے لیے۔ تو مسلمان مومن وہ ہے جو پیغمبر کی شریعت پہ عمل کرے۔ اب پیغمبر کی شریعت میں یہ تیسرا، ساتواں، 10واں، 40واں کا ثبوت، آگے مانو نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے۔ اگر میں تمہیں صحیح بات نہ بتاؤں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہمارے اوپر برستی ہے۔ سب سے افضل طریقہ
جو پیغمبر نے بتایا ثواب کا۔ اب دیکھ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سن، آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے سارے عمل ختم، اس کے سارے عمل کیا ہوتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں جس سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا کہ نہیں؟ سچ کہا نا؟ فرمایا 3 اعمال کے ذریعے سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ کیا؟ صدقۃ جاریہ، اس آدمی نے خود کوئی صدقہ جاریہ کیا، کوئی نلکا لگوایا، کوئی مسجد بنوائی، کوئی مدرسہ بنوایا، کوئی مسجد مدرسے میں کوئی کام کروایا، کسی بیوہ یتیم غریب کا ہاتھ بٹا دیا، اللہ کے راستے میں صدقہ دیا، یہ ہمیشہ اس کو ثواب پہنچتا رہے۔ دوسری طریقہ ولد صالح، اس کی اولاد نیک ہے، جو بھی وہ نیکی کا کام کرے گی آٹومیٹکلی طور پہ اس کے والدین کو ثواب ملتا رہے۔ 2 طریقے۔ تیسرا او علم ينتفع به، اس نے کوئی علم پڑھا، دین کا علم پڑھا، پڑھایا، وہ آگے چلتا رہے گا سلسلہ۔ یہ 3 چیزوں کے ذریعے سے میت کو ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مولویوں نے طریقے بتائے ہیں وہ شریعت سے ثابت۔ وہ کتاب البطن، یہ پیٹ والی جو کتاب ہے نا، اس میں یہ سارے مسائل ہیں، لیکن حقیقت میں شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق۔ اس لیے ایسی رسومات سے بچو، جو طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے اس کو اپناؤ، وہی ایک پیغمبر کی سنت ہے۔ اگر پیغمبر کی سنت کے مطابق جو بھی کام کرو گے، تھوڑا کرو گے اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب زیادہ دے گا۔ بس وہ جو 4-5 چیزیں میں نے بتائی ہیں اس پہ عمل کرنا، عبادت ہمیشہ اللہ کی کرو، بھروسہ ہمیشہ اللہ کی ذات پہ رکھ۔ ٹائم کم ہے ورنہ ایک ایک چیز کے اوپر ایک ایک مثال صحابہ کرام کے واقعات میں سے میں دے دیتا۔ عبادت خالص اللہ کی کر، بھروسہ خالص کر کے ایک اللہ کی ذات پہ کر، توکل اسی پہ کر، محبت اسی کے ساتھ کر، عبادت اسی کی کر، اس کے ہر فیصلے کے اوپر ہمیشہ راضی۔ تو فرمایا موت اچانک آ جانے کا نام ہے، اس سے کوئی بچ سکتا نہیں ہے۔ تو جس وقت موت آ جائے، نہ تیرے باپ نے کام آنا، نہ تیری ماں نے، نہ تیرے مولوی نے، نہ تیرے ہمسائے نے، نہ تیری برادری نے، نہ تیرے مال نے، نہ دولت نے، جاگیر نے، جائیداد نے، تیری جاگیریں، زمینیں، پلازے، کوٹھیاں، گاڑیاں، بلڈنگاں، حسب نسب، برادری، خاندان، کوئی چیز بھی کام آ سکتی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا۔ قبر میں آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ دوسرے آدمی کو دفنا دیا جائے، کسی زندہ کو دفنا، قبر میں ہمیشہ ایک آدمی جائے۔ داؤد علیہ السلام بہت بڑے اللہ کے پیغمبر تھے نا، کمرہ بند، کوئی اندر آنے کی کسی میں ہمت نہیں، تو موت کا فرشتہ وہاں پہ پہنچ گیا۔ تو داؤد علیہ السلام بڑے غصے میں آئے کہ میری اجازت کے بغیر تو اندر کوئی جن نہیں آ سکتا، کوئی انسان نہیں، کیسے یہ آدمی میں اندر آ گیا، یہ میری عبادت کا ٹائم ہے۔ تو جس وقت داؤد علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، غصے سے جب دیکھا نا، کہنے لگے من انت این جئت، کون ہے تو، کدھر سے آیا؟ اس نے آگے پتہ کیا جواب دیا؟ اذا نزل القدر عمی البصر ذهب الحذر، نزل القدر عمی البصر ذهب الحذر۔ او اللہ کا بندہ، میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ جب ہم آتے ہیں پھر خالی جاتے، نزل القدر، ہم تقدیر کے فیصلے لے کے آتے، عمی البصر، آنکھوں کی بینائی کو ہم ختم کر دیتے ہیں، موت کی خبر لے کے آتے ہیں، آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دیتے ہیں، ذہب الحذر، آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، بینائی ختم ہو جاتی ہے، نزل القدر عمی البصر ذہب الحذر، الموت یأتی بغتۃ، موت نام ہے اچانک آ جانے کا، موت کسی کو بخشتی، اس لیے ہمیشہ موت کو یاد رکھ، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنا تعلق پیدا کر، خالص کر کے اللہ کی عبادت کر، اسی کی ذات پہ بھروسہ کر، اسی کے ساتھ محبت کر، اور اسی کے ہر فیصلے کے اوپر راضی رہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بیماروں کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور جو آدمی فوت ہو چکے ہیں سب فوت شدہ آدمیوں کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ جو ابھی فوت کی ہوئی ہے ان بزرگوں کے لیے بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات،
اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين يا إله العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ العباد والبلاد من كل سوء ومكروه ومرض وغم وهم يا رب العالمين. اللهم صبتنا بالإيمان والقرآن والإسلام وإطاعة نبينا آخر الزمان يا إله العالمين. اللهم وفقنا كما تحب وترضى. اللهم ارفع درجة المؤمنين في أعلى جنان الخلد يا إله العالمين. اللهم صبتنا بالإيمان والقرآن. اللهم أمتنا في حالة الإيمان يا إله العالمين. اللهم وفقنا باستماع القرآن يا إله العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل حال. اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل حال. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. ولك الحمد على كل حال يا إله العالمين. لك الحمد ولك الشكر ولك العباد ولك الثناء يا إله العالمين. اللهم أنت ولينا ومولانا في الدنيا والآخرة يا رب الأرض والسماء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا محروما من ذريته إلا وهبته، ولا غائبا إلا هدرته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم لك الحمد ولا دينا إلا قضيت، ولك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. تقبل منا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربي أوزعني أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه يا رب العالمين. وأصلح لنا وذرياتنا وإخواننا وأولادنا وبنينا وبناتنا يا رب العالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي.